بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت طیبہ کو سال یعنی 2025 میں اور 1447 ہجری ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے میں اور اس دور میں ہم موجود ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ کو 1500 سال یعنی 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو چونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت کو انتہائی دھوم دھام سے تز کو احتشام کے ساتھ منائیں، حدود شریعت میں رہ کر، کیونکہ ہزاروں شادیاں ہمارے لیے اتنی مسرت اور خوشی کا سبب اور ذریعہ نہیں ہو سکتی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ۔ ولادت مصطفیٰ جان رحمت ایک عالمی انقلاب کا دن ہے، اور عالمی نہیں بلکہ عالمین میں انقلاب کا دن ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کوئی تہوار ایک مذہب کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک مسلک کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک ملک کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک ملت کے لیے ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی آمد یہ کوئی محسوس کرے تو بھی، کوئی محسوس نہ کرے تو بھی، سب کے لیے وہ ایک انقلاب کا دن ہے۔ مزدوروں کا حق جس نے بتایا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے جس نے بچایا وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن دیا، رحمان کا پتہ دیا، مسجدوں کی اہمیت بتائی، سجدوں کی اہمیت بتائی، آوارہ پیشانیوں کو معبودان باطل کی دہلیز سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا، جس نے توحید کا درس دیا، جس نے قرآن عطا کیا، جس نے انداز زندگی دیا، جس نے تہذیب دیا، تمدن دیا، کلچر دیا، جس نے علم کی اہمیت بتائی، گویا کہ جس نے جانوروں کے حقوق تک بتائے، بیوی کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، تو غرض کہ ساری چیزیں تو ہمیں ان سے ملی ہے۔ جن کو ان کے ذریعے سے ایمان ملا ہے وہ مومنین ہے، لیکن جن کو ایمان نہیں ملا کم سے کم انہیں بیٹی کی محبت تو ملی، ماں کی اہمیت تو ملی، زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ملا۔ مزدوروں کے بارے میں یہ بات کس نے کہی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے؟ یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان عالم پر نہیں، عالمین پر، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر ہے۔ اس لیے یہ ایک عالمین کا تہوار ہے، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے، کوئی محسوس کرے تو بھی اور نہ محسوس کرے تو بھی۔ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اہل ایمان کا
کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں الگ الگ اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں بہت ملتا ہے ہمیں، اس کا یہاں وقت نہیں۔ تو ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے، تو عرف کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے رہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پر کہ اب حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ہم نے یعنی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے ارکان نے ہم نے یہ پلان کیا تھا آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو 1500 سال پورے ہوں گے تو ہم کچھ الگ انداز سے، روایت سے ہٹ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم انہیں تحفے میں کچھ بڑی چیزیں دیں گے جس سے ملک، ملت اور قوم کا فائدہ ہو۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر ہم دل کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں رکھ دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دے دیں، کنبہ لٹا دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ ہمارے دادا مرشید نے کہا تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ تو یہ ذات بہت بڑی ذات ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے شایان شان تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لوگوں سے ہٹ کے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ تو ان سال 1500 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے، نمبر 1 کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو ہم حضور کی سیرت سے واقف کرا دیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سیرت کوئز رکھا، اس کا ایک کمپٹیشن رکھا، اور اس میں ہمارے امیر قائد داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تصنیف کردہ کتاب گلدستہ سیرت النبی، اس کو ہم نے بچوں کے درمیان قیمتاً تقسیم کیا۔ غالباً 100 روپے اس کی قیمت تھی، بچوں کو اس کو دیا اور ان سے کہا 1 مہینہ پہلے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس سے جو ہے وہ سوالات اسی سے نکال کر ہم آپ سے سوال کریں گے، تحریری طور پہ آپ کو اس کا امتحان دینا ہوگا۔ تو میری اپنی معلومات کے مطابق جو میرے احباب نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 3000 بچے اور بچیوں نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا اور انہوں نے سیرت کے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کم و بیش 3000 بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پڑھنے پر آمادہ کیا۔ یہ ایک بڑا کام ہے الحمدللہ، اور اب اس کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 27 اگست 2025 کو ہیرا انگلش اسکول کے وسیع و عریض گراؤنڈ کے اندر وہ محفل انشاءاللہ منعقد ہوگی، دوپہر میں انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک اس کا وقت ہوگا، تو وہ منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو وہ خوش نصیب پہلے انعام کا حقدار ہوگا تو اس کے عمرہ کا مکمل خرچہ اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ، یعنی ممبئی سے لے کر کے ممبئی تک مکمل عمرہ کے اخراجات اس کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا انعام ہے، اور دوسرا انعام جو ہے وہ بائک ہے، اور تیسرا انعام لیپ ٹاپ ہے۔ یعنی انعامات ہم نے تھوڑے سے مہنگے اس لیے رکھے تاکہ بچوں کی اور بچیوں کی طبیعت سیرت کی طرف آمادہ ہو کہ بھئی چلیں، اگر اس کو وہ اہمیت نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کی تو کم سے کم وہ انعام کی لالچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار مطالعہ کر لیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے مطالعے کے سامنے یہ جو بائک ہے اور لیپ ٹاپ ہے اور اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ ہمارے SDI القرآن اکیڈمی کی جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، تو یہ ان کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ اس کو ارینج کیا تھا، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں بہت جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے اور بچیوں نے شرکت کی۔ نتائج انشاءاللہ 27 اگست کو آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو شہر ہے گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں یہاں الحمدللہ مالداروں کی کمی نہیں ہے، وہاں یہاں پر غریبوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ہماری بستی میں چونکہ مزدور طبقہ اور غریب طبقہ بھی رہتا ہے، تو ہماری ایک خواہش یہ تھی کہ 1500 سالہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے موقع پر ہم حضور علیہ السلام سے جو متعلقین لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، جن کے والد کے صدقے ہم نے اپنے باپ کی اہمیت اور قدر جانی ہے، یعنی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار سیدہ آمنہ جو حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے اس سے بڑی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماں سے بڑا بیٹا کسی کا بیٹا کائنات کے اندر نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضور علیہ السلام کے والد سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ، ان دونوں حضرات کی طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ 30 اگست 2025 کو ہیرا انگلش میڈیم اسکول جو سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں پر بعد نماز مغرب 100 بچے اور بچیوں کا اجتماعی نکاح کر رہے ہیں، جس میں دلہن کو سارے خانہ داری کے جو وہ سامان اور جو ساز و سامان ہے وہ سب دیا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ تو ہم دے چکے، کیونکہ اب تو بہت قریب وقت آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ دلہن کا سارا سنگار اور چپل کپڑے دلہن جوڑا، اور اس کے بعد کے جو کپڑے وپڑے، یعنی ایک ماں اپنی بیٹی کو جو ساز و سامان خوشی خوشی دیتی ہے، تو ہم نے وہ سارے ساز و سامان کا انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تجوری اور کباڑ سے لے کر کے باتھ روم میں استعمال ہونے والے پارٹ تک ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے سسرال کو جائے، تو اسی طرح سے ہم نے انتظام کیا ہے، اور ہم اس میں صرف خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ انتظام رسول اللہ کی امی جان اور پیارے ابو جان کی طرف سے ہے، اور یہ 100 جوڑوں کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ انہی آقاؤں کی بارگاہ میں خراج ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے ایک ہمیں ایسا شہزادہ دیا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری عزتیں رفتیں ہمارے یہ سب تام جھام انہی کے نالین کے تصدق میں ہے، ورنہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، انہی کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ تو ان کی امی جان اور ابا جان کی طرف سے یہ 100 جوڑوں کا نکاح ہے، اور اس میں ہمیں آدھے خرچ کے حوالے سے جو WMO جو ایک جماعت ہے میمن حضرات کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا نکاح کریں گے اس کا آدھا خرچ ہم دیں گے، تو اس موقع پہ انہوں نے جو آدھا خرچ ہمیں دیا ہے ہم اس پر ان کا مشکور ہیں۔ انتظامات سب سنی دعوت اسلامی کر رہی ہے، لیکن آدھے اخراجات انہوں نے ہمیں بطور سپورٹ ادا کیے ہیں، ہم یہاں پر ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو اجتماعی نکاح ہوا اور سیرت کوئز کا معاملہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ نعت خوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور نعت کا ذوق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تھا کہ جب کوئی نعت شریف پڑھنے کے لیے آتا تو اللہ کے رسول خود زمین پہ بیٹھ جاتے اور اپنے ممبر پر اس کو بٹھاتے اور کہتے تم میری نعت پڑھو، میری تعریف کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا جو ہے وہ ایک دورہ تھا، فی البدی وہ لوگ بہت اشعار، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار مکہ حضور کی مذمت میں حضور کا مذاق اڑانے کے لیے شعر لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ مذاق کے لیے لکھتے ہیں تو انہیں جواب کون دے گا؟ تو جو صحابہ شاعر تھے وہ کہتے تھے ہم دیں گے، جیسے حسان بن ثابت، نابغہ جادی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا بلال،
اسی طریقے سے خود سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی، یعنی یہ خود سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن خطاب، یہ سب شعرا تھے. اور اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود بھی شعر کہتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بھی شعر کہتی تھی. اسی طرح سے ام المومنین ام حبیبہ کے بھی اشعار ملتے ہیں. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نعت بیان کی رسول اللہ کی، امام قسطلانی کے مطابق حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہیں. انہوں نے اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے جاتے حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی مقام ابوا میں، اور اشعار کہہ رہی تھی. وہ اشعار ام ایمن نے بیان کی اور وہ ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے. اسی طرح حضور کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا تو ایک شعر بخاری شریف میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہرے کی رونق اور نور کے صدقے میں لوگ باران رحمت اور بارش طلب کرتے ہیں. اللہ کے رسول تو حضور علیہ السلام کی نعت لکھی گئی، اور حضور کو نعت سے بڑا پیار تھا، اور آقا علیہ السلام نعت خانوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے اللہ تو روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا رہے. پھر بعد کے زمانے میں بھی علامہ جامی ہے، سعدی ہے، بوصیری ہے، 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اقبال نے بھی نعت کہی، غالب نے بھی نعت کہی، میر نے بھی نعت کہی. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جن کو قلم اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ عشق والا دل دیا، ان سب نے نعت کہی. اور یہ وقت ہے کہ سب کی نعتوں کے اشعار تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شعر مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ جامی نے کہا تھا، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. بہرحال تو اور غالب نے بھی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ نعت کہیں، تو انہوں نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو ہم نے یہ چاہا کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ نعت شریف کی ایک ایسی محفل ہو جس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نعت شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جو کسی تنظیم سے جڑے ہیں، مشہور ہیں، شاعر ہیں، اسٹیج سے جن کا تعارف ہے، انہی کو موقع ملتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نعت خواں بچوں سے ایسے نکال کے کھڑا کریں کہ لوگ انہیں پہچانیں کہ یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی ہے، ان کا انداز بھی اچھا ہے. تو ہم نے نعتیہ انعامی مقابلہ رکھا، اور اس میں بھی الحمدللہ ہم نے پہلا انعام جو ہے وہ عمرہ کا ٹکٹ رکھا. صرف ٹکٹ نہیں بلکہ مکمل عمرہ کا خرچہ. جو پہلے آئے گا وہ خوش نصیب مدینہ منورہ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انعام ہے 21,000 ہے، اور تیسرا انعام جو ہے 11,000 ہے. تو یہ بھی ہے، تو وہ انعامی مقابلہ بھی ہوگا. اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں میلاد پارٹیاں شروع سے پڑھی جا رہی ہے، میلاد اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن دھیرے دھیرے یہ روایت بھی میلاد شریف کی کم ہو رہی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں میلاد حضور کی کا ذکر ہو جائے، میلاد پڑھی جائے، تو سال بھر وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ میلاد پارٹیاں اثر نہ ہو، پھر اس کی تجدید ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو. لوگ کہتے ہیں ان کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلفظ نہیں دیکھے جاتے، انداز نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. بڑے بڑے اہل تلفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل دل آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے بھی انعامی مقابلہ رکھا ہے میلاد پارٹیوں کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر الحمدللہ مختلف شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس رکھے ہیں. جیسے اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ نگر میں ہے، اسی طرح سے پھر انور شعبان نگر میں ہے، اور جیلانی چوک پر ہے. جیلانی چوک والوں نے تو یہ بھی کہ سنی دعوت اسلامی کو دیکھا کہ ہم نے سیرت کوئز رکھا تو ان کو بھی ایک جذبہ جاگا، اور جیلانی چوک کے جوانوں نے کہا ہم بھی سیرت النبی کا مقابلہ رکھیں گے. اور انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انعامی مقابلہ رکھا، اور وہ بڑے پیمانے پہ انعام دے رہے ہیں. اس موقع پہ میں جیلانی چوک کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کرتے دیکھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنا پلان بنایا. اور اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہے
کہ ہم نے باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، چونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی داداگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی باباگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے صاحب سجادہ ہیں، بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کہ چوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سیو العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہے، آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہیں اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میرے مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیے کبیر بانی مدارس کثیرہ
حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس خوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی سب لوگ شریک ہوں گے۔ میں آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اہلیان شہر کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہاسپٹل کا مقصد یہ ہوگا کہ نہ کمانا ہے اور نہ گنوانا ہے، بلکہ مالداروں سے کما کر غریبوں پہ خرچ کرو، اور نو پروفٹ نو لاس، اس اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کام کو آگے بڑھائیں گے، اور جابر بھائی جیسے لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پہ کیس کریں انشاءاللہ، امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ سب دعا کریں کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کی اپنی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ۔ اور ایک بڑی بات جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی کہ یہ جہاں پر اجتماعی نکاح ہے، جہاں ہاسپٹل ہے، جہاں جو ہے وہ انعامی مقابلہ ہے، جہاں سیرت کوئز ہے، وہیں پر ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین کی جنت ہے، تو ہمارے شہر میں ایسے علاقے یا ایسی جھوپڑ پٹیاں جہاں پر مسجدیں نہیں تھی، تو وہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہ خرید کر 10 12 لاکھ 15 لاکھ روپے میں جگہ خرید کر 4 5 6 لاکھ روپے میں اس کی پترے کی تعمیر اس کو کیا، بہت شاندار نہیں بنایا، اس لیے کہ مسجد کچی ہو یا پکی ہو، مسجد مسجد ہوتی ہے، جس طریقے سے ماں خوبصورت ہو یا کم خوبصورت ہو، ماں ماں ہوتی ہے، بلا تمثیل ایسے مسجد مسجد ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا ہم مسجد نبوی کی اتباع میں کچی بنا لیں، جب ماحول بنے گا تو انشاءاللہ شاندار مسجد بنے گی، تو ہم نے بارگاہ رسالت میں خراج پیش کرنے کے لیے 12 مسجدیں بھی تعمیر کی ہے الحمدللہ۔ تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر دن عصر کی نماز سے ہم مسجد کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ لوگ کی شرکت ہوگی اور اہلیان شہر کی شرکت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ 12 مسجدیں، 12 دن میں 12 مسجدیں پہلی مرتبہ افتتاح۔ ویسے ہم نے ایک دن میں 8 مسجدوں کا افتتاح کووڈ کے بعد کیا تھا، لیکن یہ ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ 12 دنوں میں 12 مسجد، اور جو 12ویں شب میں جس کا افتتاح ہوگا ہم نے اس مسجد کا نام مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوٹی نہیں بنایا، وہ بڑی ہے، پکے علاقے میں ہے، اور ماشاءاللہ اس کی زمین تقریباً جو وہ 75 لاکھ روپے کی ہم نے جو وہ خریدی ہے، تاکہ جیسا نام ہے اس کے مطابق وہ کام بھی ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے بہت مختصر میں آپ لوگوں کو دیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اپنی قوم سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جلسے تو ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، جلوس بھی نکلتے رہیں گے، محفلیں سجتی رہے گی، لیکن میلاد مصطفیٰ جو 1500 سالہ جشن ہے اس پہ کچھ سب مل کر ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن حضور کی میلاد کی یادگاریں قائم رہے۔ جیسے کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، حضور کی ذات کے سامنے یہ کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس بارگاہ کا نام لے سکیں۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کروڑوں مرتبہ میں مشک گلاب سے اپنا منہ دھو لوں پھر بھی ایک مرتبہ میں نام محمد لینے کے قابل نہیں ہوں، تو ہم کیا پیش کریں، ہماری اوقات کیا ہے، کیا حیثیت کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امتی کم سے کم اظہار محبت تو کرے، اظہار پیار تو کرے۔ بادشاہ کو تحفہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی، لیکن وہ تحفہ اس کے خزانے میں اس سے بڑی چیز رکھی ہوئی ہے، مگر تحفہ اظہار محبت کا نام ہے کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ہمارے شہر کے، تو جیسے تنظیم نے تو سنی دعوت اسلامی نے تو جو کام کرنا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کر لیا، میں آپ سے کہتا ہوں چاکلیٹ بانٹنے کے ساتھ ساتھ، کھیر پکانے کے ساتھ ساتھ، اسی طرح پھولار کرنے کے ساتھ ساتھ، یا لائٹنگ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ میں کوئی 12 بچے ایسے چن لوں
اپنے شہر کے جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، اور ان کی ڈگری تک کہ میں فیس بھرتا رہوں اور اس کا ایصال ثواب رسول اللہ اور ان کے گھر والوں تک، ان کے اصحاب تک پہنچتا رہے۔ تو اس میں یہ ہوگا، میلاد شریف کی ایک یادگار بھی ہوگی کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو ٹیچر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو انجینئر بنایا تھا، اس کی اس طرح کریں۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں، جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے، واقعتاً غریب لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں، ان تک راشن پہنچا دیں۔ اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، تو ان کی آپ شادی کر دیں۔ محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں۔ ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شعلے پہنانے کی بجائے آپ 2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں، جن کے دوپٹے پھٹے ان کے، کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے، یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے کام آتی ہے نہ کسی کام آتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم خطبہ کو، علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے، یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے، ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے بچوں کے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں، اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں، اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے۔ کام بہت کرنے کے ہے، کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔